بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ بریف ہے جی، اس کا اسپیسیفکلی جو پرپز ہے وہ ہے سالیڈیرٹی دکھانا ہمارے اپنے جو پاکستان فوج کے، پاکستان کی جو باقی سیکیورٹی سروسز ہیں جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے، فرنٹیئر کور ہے اور باقی جو ادارے ہیں جس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے شہداء اور ان کی فیملیز کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کا اصل مقصد اس آج کی بریف کا یہ ہے۔ ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آج، we are not going to make any we are not here to respond to فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ۔ ہم اس لیے نہیں آئے یہاں پہ۔ ہمارے جو ویٹرنز ہیں، ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یا باقی رینکس ہیں یا باقی ادارے جو ہیں، ان کے شہداء اور ان کے ہمارے جو فیملیز ہیں شہداء کی اور جو ویٹرنز ہیں، وہ ایسی شخصیات کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو رسپونڈ کریں۔ سو اگر یہ تاثر لیا گیا کہ جی ہم ان کے ایک غلیظ قسم کے ریمارک کے اوپر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو وہ غلط ہوگا۔ تو میں شروع میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ان شہداء کی فیملیز کے لیے آئے ہیں جن کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ کوئی دینی عالم ہو، اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے جو شہداء اور ان کی فیملیز ہیں وہ بہت بلند مقام پہ ہیں اور ایسی شخصیات کے ساتھ ہم موازنہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اسپیشلی ایسے سیاستدان یا علماء حضرات جو سیلف پروکلیم ریلیجس اسکالر بنے ہیں اور اس کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں اور اس کی آڑ میں فوائد اٹھا رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل یہ شخصیت جو ہے وہ خصوصی طور پہ ارریلیونٹ ہوا ہے، سیاسی پس منظر سے بالکل آؤٹ ہوا ہے۔ آج سے 2.5-3 سال پہلے پی ڈی ایم کے دور میں بہت کچھ ملا ان کو، تو ہر چیز ٹھیک تھی۔ ابھی 3 سال سے جو ان کی پوزیشن ہے اس میں جہاں پہ ان کو کوئی ریلیونس نظر نہیں آتی تو اس کے اوپر وہ ظاہر بات ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لیکن نہ کہ وہ شخصیات سے بات کریں۔ جس طرح کی بات چیت انہوں نے اس دفعہ کی ہے شہداء کے بارے میں وہ نہایت نامناسب ہے۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بیرونی چندوں پہ پلنے والے لوگ ہمارے شہداء کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنے شہداء اور ان کی فیملیز کے پاؤں کی جوتوں کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا واضح موقف ہے ہم سب کا۔ سیاسی اختلاف ہر معاشرے میں ہر ایک کا حق ہے، اس کو سیاست تک ہی رکھنا چاہیے۔ اپنے سیاسی مفاد کے لیے، اپنی ریلیونس شو کرنے کے لیے اگر کوئی، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوگا یا کوئی دینی علماء میں سے ہوں گے، ان سب کے لیے ہم یکجان ہو کر اپنے شہداء، اپنے ریٹائرڈ آفیسرز، جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور اس چیز کے اوپر ہم خود یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سینئر رینکس میں ہیں، ہم سب نے ان جگہوں پہ جنگیں لڑی ہیں، ان جگہوں پہ ہم نے آپریشنز کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نصیب میں شہادت نہیں تھی تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آج، ورنہ ہمارے ساتھ کے کولیگز، ہمارے ساتھ انڈر کمانڈ لوگ کی ڈیڈ باڈیز ایون ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھے کیے۔ زیادہ دور نہیں جاتا میں، ماضی میں یہ ضرب عضب جب ہو رہا تھا تو ہم نے ہمارے ساتھ کی گاڑیاں جب تباہ ہوتی تھیں یا لوگوں کو ہوتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خود
باڈیز کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز کے اوپر اپنے گود میں زخمیوں کو لے کے ہم ادھر سے نکلتے تھے، اور کئی ایسے زخمی تھے جو ہاسپٹل پہنچنے تک شہید ہو جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک شہید کے جب جنازے پہ گئے باڈی لے کے، تو صرف ایک بیٹی تھی، اس کی 4 سال کی بیٹی، اس کو پتہ نہیں تھا ہو کیا گیا اس کے ساتھ۔ اور جب وہ سیریمنی ہوئی اور پھر جب باڈی کو، شہید کی باڈی کو لے جانے کی باری آئی، تو اس وقت اس کو سمجھ آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جس طریقے سے وہ لپٹ کے اس جسد خاکی سے، جس طرح سے وہ مطلب میں وہ جذبات بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم اپنے سیاستدانوں سے یا اپنے دینی علماء جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان لوگوں سے جب ہم یہ بات چیت سنتے ہیں تو ہمارا خون کھولتا ہے۔ کسی صورت میں کاش یہ جو اپنے بیٹوں کو پی ڈی ایم دور میں وزارت دلوا دیتے ہیں، کاش یہ لوگ جو کہتے ہیں نا 40-50 ہزار کے پیچھے یہ وزیرستان بھیجیں، یہ بلوچستان میں بھیجیں، ان کو سمجھ آئے کہ بندوق اٹھا کے کیسے چلا جاتا ہے۔ تو میری گزارش آج آپ کے توسط سے ان حضرات تک پہنچانے کی جو ہے وہ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، ایسے لوگوں کی ہمارے دل میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم سب کے دل کی آواز ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے خلاف نہیں بولیں گے، لیکن ہم اپنے شہداء کی فیملیز کو یہ یقین دلائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جرأت نہیں ہے کہ یہ دوبارہ آپ لوگوں کو بات کریں۔ اور ہم ایز اے فورم، ملتان ویٹرنز کے فورم سے ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، اسپیشلی اس شخصیت کے بارے میں جن کا میں نام لینا دوبارہ مناسب نہیں سمجھتا، کہ ان کو چاہیے کہ نام لینا مناسب اس لیے نہیں کہ میں وہ چھپا رہا ہوں، لیکن جس طرح کی حرکت کی ہے اس کے بعد میرا دل نہیں چاہتا نام لے کے بلانا۔ تو ان سے میری، ہم سب کی ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ جس طرح باقی پارٹیز کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ جو انہوں نے دل آزاری کی ہے اس کی یہ معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، ہمارے پاکستان کے شہداء سے معافی مانگیں، ان کی فیملی سے معافی مانگیں، تو شاید ان کا کوئی ہو سکے۔ ادروائز ہم ان کو اللہ کے حکم سے ہم اپنے شہداء کی فیملیز کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قربانیاں پاک فوج اور باقی جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ دے رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کا بڑا شکریہ۔ اور ہم، کیونکہ یہ آج کی جو پریس بریفنگ ہے یہ ایک مخصوص پوائنٹ کے اوپر ہے، تو اس لیے اس کو ہم ادھر ہی ختم کریں گے۔ میری درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ کیونکہ جب کویسچن آنسر شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر اور مسائل بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، تو ہم اس کی امپورٹنس، اس پریس کانفرنس کی اہمیت کو ہم کم نہیں ہونے دیں گے، اس لیے ہم اسی پہ ہی فوکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا، جب پریس کانفرنس ختم ہو جاتی ہے ہم چائے بھی پئیں گے اکٹھے، اور ہم آپس میں انٹریکشن کریں گے آف دا ریکارڈ۔ تو پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔